ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پاور لنچ. ہماری بات چیت جاری ہے ہمیش خان صاحب سے, سی ای او بینک آف پنجاب. ہمیش صاحب, بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو نئے مختلف پروڈکٹس ہیں اپنی نیش میں ود ان دا ایگریکلچر سیکٹر, لائف اسٹاک ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, فرٹیلائزر اسپیسیفک پروڈکٹس, کولنگ سسٹم, رکشاز وغیرہ. اب یہ جو تمام لونز ہیں, ایک تو obviously you have to go on volume, نمبر آف لونز بہت زیادہ آپ کو جنریٹ کرنے پڑیں گے. obviously cost for the acquisition of each loan or cost for the dissemination of each loan اتنی ہی ہائی ہوگی, اتنی ہی ایک ہیومن ریسورس کا ٹائم لگے گا, ایفرٹ لگے گی, برانچ نیٹ ورک استعمال ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم ان لونز کا سائز جو ہوتا ہے ان ایبسولوٹ ان دا میگنیٹیوڈ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. سو جو ایکچوئل لون ہے اور جو کاسٹ آف پرووائڈنگ دیٹ لون ہے, اس کا ریشو بہت ہائی نہیں ہو جائے گا آپ کا؟ Okay, sorry, if I've understood your question correctly, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے لونوں کے اوپر آپریشنل کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, بالکل, اور مارجنز سے آپ کے سکویز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اگر ایک انسٹیٹیوشن آپ نے کوئی کور کمپٹنس کریٹ کر لیتی ہے اور اسٹرکچرز کریٹ کر لیتی ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر کے اندر ہمارے پاس وی ہیو گاٹ more than 200 mobile agriculture credit officers. They're all graduates of agriculture universities, various agriculture universities ہے. ان کی بڑی regimented training ہوتی ہے, جو پھر ہم structured programs create کرتے ہیں, اس میں due diligence ہوتی ہے, جس میں ہم بھی obviously کوشش کرتے ہیں ہماری بھی cost نیچے آئے. اب بڑے اچھے پروگرامز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک از the largest commodity in پاکستان. 3.3 billion liters estimates ہیں کہ یہ پروڈیوس ہوتا ہے, اور ان لیس دین 5% از پروسیسڈ. تو ان کے لیے کافی آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, جس میں کولنگ ٹینکس ہوتے ہیں, ڈیری فارمز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ملکنگ مشینز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ ہے, جس میں گورنمنٹ بھی بڑا ایک کردار ادا کر رہی ہے, اور ہم ان کے ساتھ مل کے وی آر سپورٹنگ سرٹن سیگمنٹ. اور اگر آپ کی ڈیو ڈیلیجنس پراپر ہو, آپ کا اسٹرکچر ٹھیک ہو, تو خدشہ لاس کا نہیں ہوتا, کوئی بھاگتا نہیں. پرائمرلی پیپل آر گڈ, اینڈ اف یو ڈن اے پراپر کائنڈ آف چیکنگ آن ایوری بڈی, اور آپ کا اسٹرکچر ایسا ہو کہ جس میں پیمنٹس آپ ان کی کیش سائیکلس کو جانتے ہو, آپ کی پیمنٹس آ جائیں, تو ایشو نہیں ہوتا. پھر ایسے ایریاز میں جو نئے ایریاز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو ریٹرنز بھی اچھے ملتے ہیں, ان میں اسپریڈز بھی آپ کے بہتر ہوتے ہیں, بیکاز اتنی زیادہ کمپٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ ان سب چیزوں کے ہمیں ایڈوانٹیج جو ہے یہ سب اکرو کر رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ. اور واٹ اباؤٹ رسک, کیا رسک تھوڑا اوپر چلے جاتا ہے, یا پروویژننگ زیادہ کرنی پڑتی ہے ان لونز کے لیے؟ جی, ایک تو مینڈیٹوری ہے نا جی, جو انسیکیورڈ لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو مینڈیٹوری پروویژننگ ریکوائرمنٹس ہیں کنزیومر فائنانسز کے اندر. اور ایون آن دا کنزیومر فائنینسنگ سائڈ, جو ہمارے پیور کنزیومر فائنینسنگ لون ہے, وہ بھی ہم نے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, مارکیٹ ایٹ لارج کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, جہاں پہ وی ہیو لا آف بیک اسٹاپس اویلیبل ٹو اس. اور ہمارا جو ابھی تک پورٹ فولیو ہے, اینڈ وی بین ڈوئنگ اٹ فار دا پاسٹ 3 years, از اے ویری کریڈیبل پورٹ فولیو, جس کے اندر ہمارے جو سے دا لاسز آر لیس دین 1%. تو if numbers speak for themselves, تو this shows کہ کیسے ہم نے اسٹرکچر کیا ہوا اور ہمارا فوکس کیسے ان کے اوپر. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ کا لون پورٹ فولیو اس طرح کا ہے کہ چھوٹے لونز ہیں اور اسپریڈ آؤٹ ہیں, آپ کا جو نان پرفارمنگ لونز کا پورٹ فولیو دیٹ از ویری اسمال. تو یہ اس بات سے تو مکمل طور پہ متفق ہوں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سلیمان امیر علی, who is a research analyst at InvestCap. سلیمان, حمید صاحب is with us in لاہور. آپ کے کامنٹس بینک آف پنجاب کے حوالے سے اور آپ کے سوالات. جی تھینک یو. کامنٹس تو میرے یہی ہیں کہ جس طرح ہمیش نے اپنی اسٹریٹجی بہت آرٹیکولیٹلی ایکسپلین کی کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ انوویٹو ایگریکلچرل ایریاز, لائف اسٹاک پر ہوگا آگے چل کے, پلس ایس ایم ایز پر. تو ایک نیش تو انہوں نے کافی اچھے سے ایکسپلین کر دی کہ ان کا پلان کیا ہے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا, دیٹس ویری امپریسو. میرا کوشچن یہ تھا ان سے کہ آج کل جیسے کہ دیکھا ہے ہم نے, ہماری بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ کنسالیڈیشن فیز میں ہے, اور کافی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کی جو ہے وہ باتیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل پیکک کمرشل بینک کے ساتھ آ رہا ہے, اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے لیٹلی جو ہے ایک بینک کو ایکوائر کیا ہے. ایم سی بی جو ہے وہ پلان کرتا ہے ایک اسمال یا میڈیم سائز بینک کو ایکوائر کرنے میں. تو جنرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھوڑی اسٹرانگر بینکس ہیں وہ اب ایکسپونینشلی یا اپنی گروتھ ریٹس کو اسی ریٹ پہ مینٹین کرنے کے لیے جو انہوں نے پچھلے کچھ چند سالوں میں دکھائے ہیں, ایکوزیشنس وغیرہ کر دیں, تاکہ ایک دم سے وہ اپنے ڈپازٹ یا ایڈوانسز کو انکریز کر لیں اور جو ریچ جو ہے اپنی وہ بڑھا لیں. تو اس سلسلے میں بینک آف پنجاب جو ہے, ان کا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے کوئی ایکوزیشن وغیرہ کی طرف دیکھیں, یا پرہیپس کوئی مرجرز وغیرہ دیکھیں, یا پھر وہی آرگینکلی گرو کرنے کا سوچ رہے ہیں آگے؟ جی حمید صاحب. جناب, اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پرائمرلی اوور دا پاسٹ 3 years ہماری جتنی گروتھ آئی ہے وہ ساری آرگینک ہے, اور اس میں
organic growth ہی ہماری has been a tremendous growth. I mean we've almost grown 5 times any which way we look at our balance sheet. اور انشاءاللہ آگے بھی یہ فوکس ہمارا رہے گا. اگر آپ دیکھیں ہمارا پیڈ اپ کیپٹل جو اس وقت ہے تو وہ دیٹس اباؤٹ 2.86 بلین روپیز, اور اگر آپ ہمارا ٹیئر 1 کیپٹل دیکھتے ہیں تو دیٹس آلموسٹ 9 بلین روپیز, اینڈ اف یو انکلوڈ ٹیئر 2 کیپٹل ایز ویل collectively our net worth works out to be about 15 billion rupees. تو اگر آپ دیکھیں گے تو there's plenty of strength available on the balance sheet. Acquisition can always be could be considered اگر کوئی ایسا ٹارگٹ مل جائے جہاں پہ synergies کریٹ ہوتی ہیں, لیکن ہمارا آرگینک کے اوپر بہت فوکس ہے. ہماری فرینچائز بڑی امبیڈڈ ہے. We today are a 266 branch bank, 6th largest in Pakistan in terms of branch network, all online real time basis. تو ٹیکنالوجی انفیوژن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. So in terms of the critical mass that is required to sustain the yield, as you said, you use the word yield, or in mind the impetus to create the revenues جو ہم sustain کر پائیں, تو I think we very much there جی. انشاءاللہ وہ critical mass ہمارے پاس ہے, اور آگے بھی growth آپ دیکھیں گے اس انسٹیٹیوشن میں, اور خاصی growth دیکھیں گے. میں اس وقت آپ کے ساتھ نمبرز ڈائیولج نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ جون نمبرز ول اسپیک فار دیم. سلیمان یہ بتائیے کہ I mean your question was very interesting اور بڑا اچھا جواب دیا.